السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت 261 سے ترجمے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس مقام سے اور سورت کے اختتام تک، اور اختتام سے ایک رکوع میں آخری جو ہے وہ تو خلاصہ ہے سورت کا، اور اس سے پہلے تک انفاق کے حوالے سے اور اصولی طور پر اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہدایات دیتے ہیں۔ اس میں سود کی حرمت کی آیت بھی ہمارے سامنے آئے گی، جس میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ آیات 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، لیکن انہیں بھی اس صورت کے اندر شامل کیا گیا ہے، اور اس سے ماقبل سود کی حرمت سے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس معاشی طرز فکر کو ٹھیک کرنے کی بات کی ہے، یعنی مال کے بارے میں مسلمان کا کیا اس کا تصور ہونا چاہیے، اور مال کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ مال ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے تحت حاصل کرنا اور ضرورت پر خرچ کرنا، لیکن مال سے محبت نہ کرنا، مال کی محبت کو دل سے نکالنا۔ تو اس میں انفاق کا حکم ہے، اور انفاق کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں، اور مسلمانوں کو آپس میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ معاشی نقطہ نظر جب بن جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر وہ معاشی استحکام آتا ہے کہ جس میں اسلام تمام مسلمانوں کے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک بہترین معاشی نظام تجویز کرتا ہے۔ سماعت فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، یعنی انہیں بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھی ہے کہ وہ رب جو ایک دانے سے 700 دانے تمہیں عام طور پر دنیا میں عطا کرتا ہے، زراعت کا یہ تصور سارا سامنے ہے، تو اللہ نے اسی کی مثال سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بتائی ہے کہ اس راستے میں یعنی انفاق جب کیا جائے گا، اللہ کے حکم کی بنیاد پر مال خرچ کیا جائے گا، تو اس کا جو نتیجہ پلٹ کر انسان کی طرف آتا ہے یا اس سے جو خیر و برکت پیدا ہوتی ہے، اس کی مثال یہ دی کہ گویا ایک دانہ خرچ کیا جائے تو 700 دانے حاصل ہو جائے۔ فرمایا اللہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ یہ انفاق کے ساتھ انفاق کے جو آداب بھی بتائے جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور پھر ان آداب کو ملحوظ رکھنا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دل میں یہ تصور موجود رہے، ذہن اس بات پر پوری طرح سے متوجہ رہے کہ یہ خرچ اللہ کے حکم کی بنیاد پر اور اللہ کے راستے میں کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں کیا جا رہا ہے تو پھر جو آداب بتائے گئے ہیں وہ ملحوظ خاطر رہنے چاہیے۔ پھر انسانوں پر کوئی احسان جتانا یا پھر ان کو اس معاملے میں کسی طرح کا طعنہ دینا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب کوئی آدمی یہ کرتا ہے تو گویا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر یہ کام نہیں کر رہا، اور دوسرے اس کا پھر جو نتیجہ معاشرے کے اندر پیدا ہوگا، نفسیاتی طور پر وہ لوگ جو کہ وصول کریں گے صدقات کو، ان کے اندر جو ایک رد عمل پیدا ہوگا، اس سے وہ خوبی ماری جائے گی جو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں، فرمایا ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے اسے ناگوار کیا ہے اور ڈیگریڈ کیا ہے کہ بتا دیا کہ خرچ کرنا اور جتانا، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی خرچ نہ کرے بلکہ بات ٹھیک کرے، اچھی طرح بات کرے۔ تو فرما دیا ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ تو اللہ کی جو صفت ہے غنی اور حلیم، غنی کیا ہے؟ بے نیاز، اور حلیم کیا ہے؟ بردبار ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے پکڑتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے بھی اس کے اندر اس کے آگے بڑھیں اور اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا اے ایمان لانے والو،
اے ایمان لانے والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. یعنی یہ کام اتنا برا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مال خرچ، یہ تمہارا عمل جو ہے باطل ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، لہٰذا اس کی طرف توجہ کرو. فرمایا اس کے خرچ کی مثال ایسے ہے، یعنی جو خرچ کرنے کے بعد دکھاتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، احسان جتاتا ہے، دکھ دیتا ہے، تو فرمایا اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. اس پر جب زور کی بارش ہوئی تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے. بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دوگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے. تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو. اس مثال میں کیا بتایا گیا؟ آدمی خرچ کرے مگر آداب کو ملوث نہ رکھے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے نہ رکے، تو کیا ہوگا؟ آخرت میں جائے گا تو پتہ چلے گا سارا کارنامہ ضائع ہو گیا. جیسے کہا نا کہ اپنے صدقات باطل نہ کر دو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو احسان جتا کر دکھ دے کر خاک میں نہ ملا دو. تو اگر یہ کام کیا، آدمی سمجھ رہا ہے کہ جو بھیجا ماں ملے گا، پتہ چلا وہ تو ضائع ہو گیا. تو یہ مثال دی ہے اس طرح سے کہ پتہ آدمی جیسے اس شخص کا حال ہے کہ جب وہ ضرورت مند ہے تو اس کا کھیت جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کا باغ جو ہے وہ ضائع ہو جائے اور اب دوبارہ باغ لگا نہیں سکتا، بوڑھا ہے، بچے کمسن ہے. تو ایسی جب آدمی آخرت میں پہنچے گا اور پتہ چلا اس کا عمل ضائع ہو گیا، دوبارہ عمل کا موقع ہی نہیں ہے، لہذا حسرت ہے. تو اس لیے کہا کہ بچو ان کاموں سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، کام کرو اس طریقے کے مطابق جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا. آگے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ، یعنی بس ایسے ہی کر لو اپنے، یعنی اس لیے کہ چلو قبول کر لیا جائے، دل کے آمادگی کے ساتھ نہ کرو. یہ بات جو بتائی، دوسرا ادب بتا دیا کہ مال کا بہتر حصہ خرچ کیا جائے. یہ نہیں کہ اللہ کے راہ میں دینے کے لیے ہمیشہ خراب چیزیں تلاش کی جائے، بچا ہوا ہی دیا جائے، جو کام ہمارے کام نہیں آتا وہ دیا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچا ہوا نہ دیا جائے، یا جو چیز ہمارے استعمال میں نہیں آتی ہے اسے نہ دیا جائے، اسے بھی دے دیا جائے، لیکن صرف اسی پر اکتفا نہ کیا جائے کہ ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں، بچا ہی نہیں کچھ لہذا دے ہی نہیں رہے، تو جو اصل ہے اس میں سے نکال کے دو. یعنی اگر کھانا دینا ہے، پتہ گھر میں بچ گیا تو دے دیا، ایسا اپنے کھانے میں سے حصہ نکالو جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے. تو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے عمدہ سے عمدہ چیز پیش کرنا چاہیے، نہ کہ آدمی کا بس یہی مزاج بن جائے کہ جو بیکار ہے چلو وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے، ردی مال اللہ کے راستے میں دے دیتے. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ طیب مال، عمدہ مال دو، خبیث خبیث کہتے ہیں ردی، بیکار، ایسی چیزوں کو نہ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں. آگے فرمایا تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، شیطان صرف ڈرا ہی سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، نہ دے سکتا نہ لے سکتا. شیطان صرف وسوسے ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے، مفلسی سے ڈراتا ہے. خرچ کر دو گے تو کل کہاں سے آئے گا؟ جس نے آج دیا کل وہی دے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے. شرمناک کیا؟ اللہ نے دیا اور اللہ ہی کے کہنے سے نہ خرچ کیا جائے، اللہ کے راستے میں نہ کیا جائے، یہ شرمناک طرز عمل ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. شیطان اپنی بات کہہ رہا ہے, اللہ اپنی بات کہہ رہا ہے. اللہ نے کہا نا خرچ کرو گے تم اور دیں گے اور بہت بڑا چڑھا کر دیں گے. تو فرمایا اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے, جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے, اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. تو حکمت کیا ہے؟ حکیم آدمی کون ہے؟ سمجھدار آدمی کون ہے؟ دانشمند آدمی کون ہے؟ جو اپنا مال صحیح راستے میں صرف کرتا ہے. مال بچا بچا کے رکھا, دنیا کے کام آیا, خود چلا گیا, حساب اللہ کے پاس اسے دینا. تو حکمت بتائیے کیا حکمت ہے؟ کہ آدمی اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرے, پیچھے نہ رہے. فرمایا ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانشمند ہیں. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو, اللہ کو اس کا علم ہے, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر اپنی صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے, لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. اے نبی, لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے, اور اللہ کے راستے میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا, اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. یعنی ضروری نہیں آدمی دے کے نیک آدمی کو دینا ہے, ضرورت کی بنیاد پر دینا ہے. اس بنیاد پر نہیں دینا ہے کہ کون آدمی کتنا نیک ہے لہذا اسی کو دیا جائے. جو ضرورت مند ہے ضرورت کو بنیاد بنا کر سامنے رکھا جائے. ہاں اگر آدمی کے پاس دینے کے لیے کم ہے تو اس موقع پر پھر وہ یہ طرز عمل اختیار کرے گا کہ پھر ان کو ترجیح دے. تو اس کی بات بھی اللہ نے بتائی. آگے فرمایا خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو. یعنی ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو, اندازہ ہوگا لوگوں کا کس حال میں ہے. فرمایا مگر وہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں. ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. تو یہ دو رکوع ہمارے سامنے آتے ہیں جو مکمل انفاق کے حوالے سے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے آداب بھی اس کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں. اس سے پہلے جہاد کی آیات تھی, یہ گویا ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اللہ کے راستے میں جان لگانا مال لگانا تو دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. اس کے بعد اب جو آیات ہمارے سامنے آیت 274 سے 284 آخری 3 آیات وہ آخری رکوع ہے وہ الگ ہیں, اور 274 سے 284 جو آیات ہیں یہ سن 9 ہجری کے اندر نازل ہوئی ہیں. یہ پوری سورت جو ہے سورت سن 1 ہجری کے اندر تقریباً نازل ہوئی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب سود کے حوالے سے بات کی ہے کہ سود کی ممانعت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پھر قرض کے لین دین کی بات بھی اسی کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے. تو اسلام کا ایک پورا معاشی نظام ہے, اور وہ نظام ظاہر ہے کہ اپنا اس معاشی نظام پر بات کی جائے تبھی سمجھا جا سکتا ہے. مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں, ان سب کو جمع کر کے دیکھا جائے تو پھر آدمی کی سمجھ میں بات آئے گی کہ اسلام کتنا زبردست معاشی سسٹم انسانوں کو دیتا ہے. اگر ان پر عمل کیا جائے تو یقیناً دنیا کے اندر یہ جو استحصال ہے, یہ جو معاشی ناہمواری ہے, یہ جو معاشی ظلم ہے, یہ ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی امیر سے امیر تر اور دوسرا غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے, طبقات پیدا ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ طبقات پیدا ہوں. یہ اپنی جگہ ضرور ہے, کوئی مال میں زیادہ ہوگا کوئی مال میں کم ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہوگا ایک آدمی کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے, مشکل ترین بن جائے, اور دوسرے کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کو خرچ کرنے کی کوئی جگہ نہ ملے. تو بہرحال یہ بات اپنی جگہ کہ توازن پیدا کرنا, اللہ نے جنہیں زیادہ دیا ہے وہ اپنے مال میں دوسروں کا حق پہچان کر انہیں ادا کریں گے. تو یہ بات بتا دی گئی ہے. تو بہرحال ایک معاشی نظام بھی اپنی جگہ پر ہوتا ہے, اور وہ نظام جب قائم ہوگا تو یقیناً یہ صورتحال بدلے گی. اس کے مقابلے میں جو سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کی اصل سود ہے اور جس پر یہ سارا نظام کھڑا ہے کہ اس میں امیر امیر تر غریب غریب تر ہو رہا ہے. آج پاکستان کی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے, یعنی سودی چکر میں اتنا ہم پھنس چکے ہیں, یعنی اجتماعی طور پر کہ ہمارے
اپنے آمدنی کا، یعنی ملک کے اندر جو آمدنی لوگوں کا چوس کر خون گویا کہیے جیسے ٹیکس لگائے جاتے ہیں کہ غریب آدمی اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، مگر وہ جو کھانے کی چیز خریدے گا اس پر ٹیکس بھی ادا کرے گا، بجلی جلائے گا تو دے گا، سب ہمارے سامنے. کہاں جاتا ہے یہ سب؟ سود کی ادائیگی میں صرف ہو جاتا ہے. یعنی ایک ایسے چکر میں ہمیں پھنسایا گیا ہے. تو یہ اسلام کے منافی معاملات، اگر ہم واپس پلٹیں اور اپنے معاشی نظام پر آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ صورتحال بدل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پھر آغاز میں 2 آیات اسی حوالے سے ہیں، انفاق کے جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. مگر الذین یأکلون الربا، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو. اہل عرب مجنون آدمی کو کہتے تھے آصف زدہ، یعنی اسے جن چھو گیا ہے. جو آدمی مجنون آدمی کون ہوتا ہے؟ یعنی جو عقل ٹھکانے پر نہ ہو، جو ایسی حرکتیں کرے جو کسی دانشمند آدمی کرنے کی نہیں ہے، کہتے پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو سودی چکر میں پڑتا ہے، جو سود لیتا ہے، جو سودی کاروبار کرتا ہے، تو اس کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے، اس کے اندر کی اخلاقیات ماری جاتی ہیں. وہ صرف اپنے دماغ سے نہیں بلکہ اپنے پیٹ سے سوچتا ہے، اپنے مال سے سوچتا ہے کیسے بڑھے گا. یعنی لوگوں کی گویا کہیے کہ مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے مال کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو. اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، اس میں پیسے لگا کے آدمی کماتا ہے تو ہم بھی پیسے دے رہے ہیں، حالانکہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں صرف ایک بات بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. باقی تفصیل تو بات کی ہے کہ اس پر استدلال کیا جائے. اصل بات کیا ہے؟ اللہ نے سود کو حرام کیا، تجارت کو حلال کیا، ہمارے لیے اتنا کافی ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے، جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس کے بعد بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ یعنی یہ صورتحال ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. تو بہرحال یہ معاملہ اسی طرح سے ہے کہ آج ہمارا معاشرہ چونکہ اسلامی اصولوں پر قائم نہیں ہے، آج وہ سسٹم بنا نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ کام مشکل لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ آخر میں یہ چیزیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں، یعنی جو وہ تحریک جب چل رہی تھی. لیکن یہ بات کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ فائدہ کس میں ہے، نجات کس میں ہے؟ اللہ کا حکم ماننے میں. تو آگے فرمایا اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے. یعنی آدمی پر سمجھتا ہے زیادہ ہو رہا ہے یہ مال، یہ زیادہ نہیں ہوتا. اس کے ذہن میں، اس کی نظر میں، اس کے اعداد و شمار میں وہ سمجھ رہا ہے، مگر اس کا فائدہ اسے حاصل اس طرح نہیں ہوتا. اللہ جو برکت دیتا ہے، جو نمو دیتا ہے، ویسے تو ربا کا مطلب بڑھانا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جو اللہ بڑھاتا ہے وہ دوسرا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ یمحق اللہ الربا، ربا جو ہے جو بڑا یعنی سود جسے کہا گیا، اسے اللہ تعالیٰ اس کا مٹھ مارتا ہے، یعنی اس کی نمو جو ہے ختم ہو جاتی ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، یہاں بھی ربا ہے لیکن یہ کس حوالے سے ہے؟ یہ صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، نشو نما دیتا ہے. تو یہ جو پہلے 2 رکوع گزر گئے صدقات کے، کہ اگر معاشرے میں صدقات کا چلن ہوگا، اگر زکوٰۃ کا نظام قائم درست طریقے سے ہو جائے گا، اس کے بعد لوگ اپنے مال کو مزید خرچ کریں گے، نفلی صدقات کریں گے، تو یہ جو معاشرے کے اندر جو اس کا نتیجہ نکلے گا تو اللہ تعالیٰ وہ برکت عطا فرمائے گا، اور اس کے ذریعے سے وہ خیر انسانوں کے اندر پیدا ہوگی. اور مال کی محبت ختم ہونے کے نتیجے میں جو برکت جو معاشرے کی سسٹم کے اندر آئے گی وہ پھر پتہ چلے گا، برتنے سے معلوم ہوگا. تو جس وقت صحابہ کرام نے کام کیا، صحیح معنوں میں ہمارے سامنے آئیڈیل نظام وہی ہے. وہاں سے چل کے جب تک سود نہ رہا، جب تک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا معاشی سسٹم تھا، کیسے حالات تھے، کس طرح سے لوگ زندگی بسر کر رہے تھے. یعنی عام آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے،
تو یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ صدقات کو نشوونما دیتا ہے. اللہ کسی ناشکرے بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ناشکرہ بدعمل کون ہے؟ اللہ نے مال دیا لیکن وہ اس مال کو اللہ کے مرضی کے خلاف یعنی سود کے پر استعمال کرتا ہے, یہ کام کر رہا ہے. تو اللہ اس مال کو تو لوگوں پر خرچ کرنا, ویسے اللہ نے جہاں کرنے کا حکم دیا تو مال کی محبت جب دل سے نکلتی ہے تبھی آدمی یہ کام کر سکتا ہے. تو اس نے پہلے یہ بات بتا دی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. پھر کہا, یہ وہ اصل آیت ہے, اس کے اندر بات کی جا رہی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. کتنا بڑا معاملہ ہے. لہذا ہم کیا کہتے ہیں, ہم اس نظام پر سودی راضی نہیں ہیں. پہلی بات, ہمیں دل کے پورے اطمینان کے ساتھ پورے عزم کے ساتھ کیا بات طے کرنا, ہم اس نظام پر سودی راضی نہیں ہیں. دوسری بات, ہم اس سودی نظام کو بدلنا چاہتے ہیں. اور کیسے بدلا جائے گا؟ یہ صرف خواہش سے نہیں بدلا جائے گا, صرف کہنے سے نہیں بدلا جائے گا, صرف نعروں سے نہیں بدلا جائے گا. جب تک وہ نظام جس کی بنیاد پر یہ چل رہا ہے جب تک وہ نہ بدلے کچھ نہیں بدلے گا. لہذا یہی بات ہے عقیم الدین کی کہ جب اللہ کا دین قائم ہوگا, جب صحیح معنوں میں اسلامی حکومت موجود ہوگی تو اس کے نتیجے میں سود کا خاتمہ ہوگا, ختم ہو جائے گا. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں زمانے سے چکر چل رہا ہے, سب کہتے ہیں یہاں سود غلط ہے, عدالتیں بھی کہہ دیتی ہیں, پھر وہیں سے جو ہے ان کو پھر دوبارہ اجازت ملتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے اسی وقت بدلے گی جبکہ ہم اس کے لیے کوشش کریں گے. اور کوشش اس سمت میں ہوگی, کوشش کا طریقہ یہ ہوگا ایک طرف معاشرے کو بدلا جائے, معاشرے کے اندر مال کی محبت نکالی جائے, اللہ کی محبت پیدا کی جائے, اور دوسری طرف اس نظام حکومت کو بدلنے کی کوشش کی جائے جو کہ اللہ سے بغاوت پر کام کر رہا ہے, بلکہ اسے لایا جائے جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرے. تو یہ کام اس انداز سے ہمیں کرنا ہے, اسی کی جدوجہد کی طرف آپ کو دعوت دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. یہ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے, لوگ سوچتے ہیں پیسے دے دیے, قرض دیا ہے, اب جو پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے ہمارا پیسہ تو کم ہو رہا ہے, اور اس طرح سے. تو یہ اسی نظام کا نتیجہ ہے, یہ اس نظام کا نتیجہ ہے. جب وہ سسٹم آئے گا تو اس کا نتیجہ کچھ اور سامنے آئے گا, پھر وہ اس کا مداوع کرے گا. یعنی پھر اس طرح سے صورتحال نہیں بنے گی جیسے آج ہے کہ 100 روپے آج جو حیثیت رکھتے ہیں, پتہ چلا کہ 1 سال کے بعد وہ اس سے 20% نیچے آ جاتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے تو اس نظام کا نتیجہ ہے. یہ نظام بدلے گا تو سب کچھ بدلے گا. تو اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. آگے فرمایا تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو, اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. یعنی سودی معاملات ختم کیے جا رہے تھے, ابھی بتایا گیا کہ اچھا بھائی سود کا معاملہ ختم, واپس کرو, تو واپس کرنے مہلت دو, اور اگر چھوڑ دو نہیں دے سکتا تو یہ تمہارے حق میں اور زیادہ بہتر ہے, اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. فرمایا اس دن کی رسوائی مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے, وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا, اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا. تو جو آخرت کی پیشی کو یاد رکھتا ہے, سامنے رکھتا ہے, وہی مال کی محبت اس کے دل سے نکلتی ہے. اور جہاں آدمی دنیا ہی دنیا کرتا رہے تو بس مال جمع کرنا, یہ سارے چیزیں پیش نظر رہتی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب یہ ایک رکوع ہمارے سامنے ہے آخر سے پہلے, جس میں اللہ تعالیٰ اسی نظام کے اندر جو معاشی نظام ہے اس میں قرض کے لین دین کے حوالے سے اصول بتا رہا ہے, ضابطہ بتا رہا ہے. یعنی جب تم قرض دو گے تو کیا کرنا چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب کسی مقرر مدت کے لیے, یعنی مقرر کچھ طے ہونا چاہیے اتنے دن کے لیے, ایسا نہیں کہ کوئی اس کی حد نہیں ہے, اور اگر ایسا ہو تب بھی معاملہ اس کی ایسا نہیں منع نہیں کیا ہے, عام حالات میں یہی بات ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ
آدمی سوچے کہ بھئی میں جب ہوگا جب ہی دے سکوں گا، تو صاف صاف چیزیں طے ہونی چاہیے، ورنہ عام حالات میں مقرر مدت ہو۔ تو فرمایا جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا لکھوائے گا۔ آج جب آپ کسی کو قرض دیں اور کہیں صاحب لکھ لیجئے تو آدمی کہتا واہ ہم پر اعتبار ہی نہیں ہے، ہم پر، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرض دینے والا نہیں لکھوائے گا، قرض لینے والی کی ذمہ داری ہے کہ لکھے، وہ کہے گا کہ ہاں لکھیے صاحب، املا کرائے گا وہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ ہم جو اس کی بات سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اضافی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو، املا نہ کرا سکتا ہو، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، یعنی جو اس کے ساتھ ہے، جو اس کا سرپرست ہے، جو اس کے لیے کام کر سکتا ہے، وہ یہ کام کرے، لیکن کرے۔ آگے فرمایا پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ یہ مقام بھی جس میں 2 مردوں کی گواہی یا 1 مرد 2 عورتوں کی گواہی، یعنی 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اس پر بھی اس کو لے کر بڑا اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو گواہی کے اعتبار سے مس کر دیتا ہے، 2 کے برابر 1 کی بات کرتا ہے، وراثت میں بھی ایسا ہی آئے گا اس معاملہ سامنے۔ تو یہ تو خواتین کے ساتھ بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ حماقت کا معاملہ ہے، یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کا جو مقام رکھا ہے اس مقام پر انہیں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر رکھ دی ہے کہ معاشی چکر میں انہیں نہ ڈالا جائے۔ معاشی، یہ تو معاش کا معاملہ ہے نا، ہو سکتا ہے کل عدالت میں جانا پڑ جائے، جب جھگڑا ہوگا، جب یہ بات ہوگی، جب ادائیگی نہیں ہوگی، جب ایسی کوئی صورتحال ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو صورتحال کے اندر اس میں وہاں تک بات پہنچ جائے گی، تو 2 خواتین ہوں گی ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں۔ پھر ساتھ کیا معاملہ ہے کہ اس سے بچا جائے، اگر مرد میسر نہ ہو تب یہ کام کیا جائے، ورنہ عام حالات میں مردوں کو گواہ بنایا جائے ان معاملات میں۔ لیکن بعض معاملات ایسے اس میں گواہی صرف عورت کی ہی چلتی ہے، یعنی وہی بتائے گی، تو اس کی گواہی اسی طرح مسلم ہے مرد کے مقابلے میں۔ اس کی مثال کون سی ہے؟ اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ میں نے اس آدمی کو جب یہ بچہ تھا اسے دودھ پلایا ہے، اس اکیلی کی گواہی مانی جائے گی، یعنی رضاعت کا قانون اس پر لاگو ہو جائے گا۔ جب لعان کی بات آئے گی آگے ہمارے سامنے سورہ نور میں، تو لعان میں 4 قسمیں مرد کھائے گا، 4 قسمیں عورتیں کھائیں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ مرد 4 کھائے گا عورت 8 کھائے گی، ایسا نہیں ہے، برابر کا نظام ہے۔ یعنی اس معاملے میں تو بعض جگہ اسے آگے کیا، بعض جگہ اسے برابر کیا، یہاں پیچھے کیا، تو اسی لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ معاشی میدان میں اسے گھسیٹ کے لایا جائے، اس کا مقام تو گھر ہے، ضرورت پڑے تو کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کو تحفظ دیا ہے۔ اور وراثت کی بات وہیں پر آئے گی جہاں پر یہ آ رہی ہے ہمارے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کے تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو نہ ستایا جائے، ایسا کرو گے تو گناہ گار ہوگے، گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقہ عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ آج تو گواہی کے معاملے میں آدمی کہتا گواہ بنا تو پھنس گیا عدالتوں کے چکر، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گواہ کو ستایا نہ جائے، خواہ مخواہ تنگ نہ کیا جائے۔ تو نظامی الٹا ہے تو سارے معاملات بھی الٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو. رہن بالقبض یعنی آدمی اپنی کوئی چیز بطور ضمانت کے قرض دینے والے کے حوالے کر دے اور پھر وہ قرض ادا کرنے پر واپس مل جائے. تو یہ رہن بالقبض کی بات ہے کہ یہ کام بھی اس کی بھی گنجائش موجود ہے. فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے. اب آخری بات ہے یہ سنیے. یہ تو اصول بتا دیے کہ لکھنا گواہ کرنا سب باتیں ہو گئی. فرض کرو کام نہیں کیا یہ کام نہیں ہوا, جیسے آج کل کمی ہوتا ہے, تو اب کیا بات ہو رہی ہے؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ پی جاؤ, کسی کا مال جو ہے کوئی گواہ بھی نہیں ہے, کوئی لکھت پڑھت بھی نہیں ہے, اور اگر وہ آدمی مر بھی گیا تو پھر تو اور معاملہ صاف ہو گیا, نہ اس کی اولاد کو دینا نہ کسی, کوئی ہے ہی نہیں ثبوت. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے. اللہ کے پاس تو سارا معاملہ ہو جائے گا, اللہ کے پاس تو جواب دینا پڑے گا نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرے, اپنے رب سے ڈرے اور امانت ادا کر دے, اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ. جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے, اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. یعنی گواہوں کو بھی صحیح بات کی گواہی دینی ہے اس معاملے میں. اس پہ بات مکمل ہو جاتی ہے. اس مقام پر سارا جو معاشی حوالے سے بات ہوئی تھی, اب آخری رکوع ہے, اور آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے گویا خلاصہ اس کا ہمارے سامنے رکھ دیا. توحید کی بات ہے, اور پھر آخری 3 آیات ہیں اس رکوع کے اندر. آخری 2 آیات وہی ہیں جن کے بارے میں پہلے بات ہوئی تھی کہ جنہیں ایک نور سے تشبیہ دی گئی ہے, اور معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات عطا فرمائی ہیں. اور ایک آیت مزید اس کے اندر موجود ہے جو اسی سورہ بقرہ کے خلاصے اور اس کے اندر یعنی توحید کا جو تصور ہے اسے پیش کرتی ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. اگر آدمی یہ بات سمجھ لے جب کچھ سب اللہ ہی کا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہونا چاہیے. فرمایا آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے, تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ, اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا. وہ ایسا حساب لینے والا ہے کہ دل کی باتیں جانتا ہے. فرمایا پھر اسے اختیار ہے, جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے, اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. رسول کے ساتھ اہل ایمان کو ملا دیا گیا, ایمان ان کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا. یہ ایمان کی بات ہے. ایمان نے ہم سب کو ایک قافلے میں شامل کر دیا ہے, یعنی سارے اہل ایمان یکجان ہیں, یعنی رسول سے لے کر آخری امتی تک. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, مومن بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. ہم سب ایک قافلے کے لوگ ہیں, ہم سب ایک خاندان کے لوگ ہیں, ہم سب ایک برادری کے لوگ ہیں. کتنی بڑی عظیم الشان خاندان برادری ہے جو اللہ نے ہماری بنائی ہے. یعنی اہل ایمان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کے آنے تک جو اہل ایمان ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب ایمان میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے بھی, اہل ایمان نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں, اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. جو پہلے ایمان کا دعویٰ کرنے والے سامنے آتے ہیں اور رسولوں میں سے تفریق کرتے, کسی کو مانے کسی کو نہ مانے, تو اللہ اس کی نفی کر رہا ہے. اصل مومن کون ہے؟ اصل ایمان کیا ہے؟ کسی رسول کے معاملے میں کوئی توہین کوئی نہ ماننے کی بات نہیں ہوگی, کوئی تفریق نہیں ہوگی, الگ نہیں کرتے. لا اصل الفاظ کیا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسولہ, یعنی سارے رسولوں پر ایمان رکھا جائے گا, سارے رسولوں کا احترام ہوگا, سارے رسولوں کے ساتھ عقیدت ہوگی. اور اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ یہ رسولوں کو بڑھانا گھٹانا. اور یہ جو بات ہے یہ کہ جہاں اس طرح سے کہہ دیا ہے کسی کی جو ہے اس کو ختم کیا جائے, کم کیا جائے, ٹھیک ہے, رتبے دیے اللہ نے, اللہ کے پاس ہے معاملہ. آگے آ رہی ہے بات 3 پارے میں, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, وہ اللہ کا معاملہ ہے, ہمارا نہیں ہے.
کہ ہم کسی کو کم کسی کو زیادہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے. تو کیا فرمایا کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے, سب ایک برادری کے. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. یہ ہے مومن کا معاملہ. ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمینا و اطعنا. یہیں پر اسی آخری رکوع کے اندر بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وقالوا سمینا و اطعنا, اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. کیا سنا اور کیا اطاعت کی؟ ہر بات سنیں گے, ہر بات مانیں گے. یہ نہیں ہے ایک سنیں گے دو نہیں مانیں گے. ہر بات سنیں گے, ہر بات جو اللہ کی, اللہ کے رسول کی طرف سے آئے گی, سب باتیں سنیں گے. یعنی جانیں گے, پڑھ کے جانے, سن کے جانے, جیسے بھی جانے, اور اطاعت کریں گے. اطعنا سمعنا, صرف سن کے نہیں رہ جانا. سن رہے, سننے کے بعد بات ختم ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے سن کے انسنی کر دینا, اس کا بڑا وبال ہے. آگے بات آ رہی ہے تو سننا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں اسی مقام پر ہی بات رہے, ویسے تو سورہ مائدہ کے اندر آیت 7 میں یہ معاہدہ آئے گا سمینا و اطعنا کا, لیکن یہاں بھی بات سامنے رہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی سننے سے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. سننا بھی ایک کام ہے. کوئی آدمی کہے بہت سنا اب اس پر ہی عمل نہیں ہوتا اور کیا سنے, تو گویا وہ ہمیشہ کے لیے گیا. سننا اور سن کے عمل کرنا یہ جذبہ رہے. اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہو سکتا ہے سنتے سنتے آدمی کو احساس ہو جائے, کبھی توجہ ہو جائے, بات کان میں آتی رہے, تو سننا خود ایک کام ہے. بہرحال اطاعت کے جذبے سے سننا, یعنی یہ خیال رہے کہ عمل کرنا ہے چاہے کوئی کوتاہی بھی ہو رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی, مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں, ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. یعنی ہمیشہ سننا اور عمل کرنا. غلطی ہو سکتی ہے تو پہلی معافی طلب کر لی, غفرانک ربنا وإلیک المصیر. تو یہ رکوع جو ہے, یہ جو آیات ہیں, یہ اسی لیے کہ ان کے اندر پیغام ایسا ہے, بار بار پڑھنے کی بات ہے, سمجھ کے پڑھے آدمی. اور آخری آیت جو ہمارے سامنے آ جاتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اللہ کسی پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا, لہذا بھائی یہ تو میرے بس میں ہی نہیں ہے, لہذا میں نے ہاتھ اٹھا دیے. معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. حساب کون لے گا؟ اللہ لے گا. اور اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے کتنی استطاعت دی ہے. جب دنیا کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, وہاں تو سارے بہانے بنائے جا سکتے ہیں. اللہ سے جب معاملہ ہوگا بھائی تم اپنی ذات کے لیے کہاں تک چلے جاتے ہو؟ یعنی انسان اپنی ذات کے لیے, اپنے مفاد کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ چوٹی کا پسینہ ایڑی تک پہنچانا, یعنی آدمی کس طرح کام کرتا ہے, کتنی محنت کرتا ہے, کتنا وقت لگاتا ہے. اور یہاں کہتا ہے بس اس سے زیادہ میں مجھ سے نہیں ہوتا. بس اللہ نے کسی پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا. مقدرت کا تعین کیسے ہوگا؟ دیکھیے یہاں جو اصول بنتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے جو کام ہمارے ذمے کیا قرآن کے روح سے, سنت کی روح سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاحیت بھی رکھی ہے تبھی کام دیا ہے. اگر صلاحیت نہ دی ہوتی, کام دے دیا, تو پھر اس آیت کے بالکل برخلاف بات ہو جائے گی. کام دیا ہے تو صلاحیت بھی دی ہے, اسے بروئے کار لاؤ, اسے بروئے کار لاؤ, اس کام کی اہمیت کو سمجھو, پھر آدمی سب کچھ کرے گا جیسے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کسی پر اس سے زیادہ نہیں ڈالا ہے. اسی اعتبار سے لہذا پھر اس میں دوسرا پہلو یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہمارا کام کرنا ہے, آگے نتیجہ نہیں نکلتا تو ہماری ذمہ داری نہیں, وہ اللہ کا معاملہ ہے, نتیجہ اللہ کے ذمے. ہمارا کام اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا, ذات کے اعتبار سے اور معاشرے کے اعتبار سے کوشش. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے, اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہے. یعنی معاملہ ہر آدمی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. کل جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو یہ بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ ہر شخص تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, ادھر دیکھے گا تو اپنا عمل, ادھر دیکھے گا تو اپنا عمل, یعنی کچھ نہیں, کوئی نہیں ہے وہاں ساتھی, وہاں کوئی اجتماعیت نہیں ہے. اجتماعیت دنیا میں کام کرنا ہے, مجتمع رہ کر زندگی بسر کرنی ہے, لیکن وہاں حساب کیا ہے؟ حساب اپنا اکیلے دینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھلائی کمائے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا, اور یہ مضمون بھی بار بار آئے گا. ہم کہتے ہیں نا کوئی بھی نہیں کرتا, اکیلے ہم کیا کریں گے؟ کوئی نہیں کرتا, ہم تو کریں گے.
اور اس معاملے میں اور زیادہ بات ہے، کوئی بھی نہیں کر رہا تو کم سے کم میں تو کروں. اور اس معاملے اگر ساری دنیا جہنم کی طرف جائے تو کیا ہم بھی وہیں چلے جائیں گے؟ رکیں گے. اکیلا رسول پکارتا رہتا ہے، دنیا نہیں مانتی ہے، نہیں مانتی تو وہ بھی چھوڑ دے، اب تو کوئی مان ہی نہیں رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں. فرمایا اب اس کے بعد دعا، یہ اللہ کی شان ہے. اور کس وقت یہ آیات کب آئی ہیں؟ یہ بات آپ کو سامنے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معراج کا معاملہ سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا، یعنی 11 نبی 12 نبی اس طرح سی بات آتی ہے. بہرحال طائف سے واپس آنے کے بعد کا معاملہ ہے. تو اس وقت میں جبکہ انتہا درجے کی مصیبت کا ماحول تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھا رہے ہیں اہل ایمان کو، یہ دعا سکھا رہے ہیں. اور یہ ہر دور کے لیے ہے. ایمان لانے والے سے اللہ تعالیٰ ان سے دعا کہہ رہے ہیں کیا؟ اے ہمارے رب، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر گرفت نہ کر. کیا بات ہو رہی ہے؟ ان نسینا او اخطانا، نسیان اور خطا سمجھ میں آتا ہے نا، اتنا تو پتہ چلے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جان بوجھ کے ڈھٹائی کے ساتھ کرنے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. گو کہ اس کا معاملہ بھی اپنی جگہ، اگر آدمی جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے تب بھی اللہ ہی سے معافی مانگے گا، تب بھی اسے مانگنی ہے اور اللہ معاف بھی کرے گا. لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اس سے خطا یعنی اتفاقی طور پر بھول سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. وہ ڈھٹائی کے ساتھ منصوبے بنا کر پلاننگ کے ساتھ نہیں کرتا ہے. تو کیا کہا؟ اے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. یہ بات کون کس نے سکھائی جا رہی؟ صحابہ ہے نا، صحابہ کا دور، ان سے پہلے انہیں بتایا جا رہا کہ پہلی امتوں پر کیا کیا معاملات ہوئے. یعنی سب ایک ہی سلسلے کے لوگ ہیں. اور جب ہم مانگ رہے ہیں تو ہم سے پہلے وہ سارے ہیں، وہ صحابہ بھی شامل ہیں. کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے ہیں، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسے کیسے حالات ان پر آئے ہیں. ہم تو سوچ کے تصور کر کے ہی لرز جاتے ہیں. تو اللہ یہ دعا سکھا رہے ہیں، ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ہم اللہ سے عافیت مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال تو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. یعنی جن جن حالات سے وہ گزرے ہمیں ان سے بچا کے نکال دے. تو اللہ خود ہی میں سکھا رہا ہے. اور پھر آخر میں جا کے تو بات مکمل کر دی. کیا کہا؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب، اے اللہ جس بار کو، جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. پچھلے اگلے کی بات چھوڑ دیجئے، بس میرا جتنا میرے بس میں، مجھ پر ایسا جسے میں اٹھا نہ سکوں. اور جب اٹھا نہیں سکوں گا تو کیا ہوگا؟ پھر غلطی ہو جائے گی. اگر مجھ پر اتنا بوجھ پر ناکام ہو جاؤں گا، لہذا میری بساط کے مطابق. تو جب اللہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے اور پہلے کہہ چکا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب کوئی بات آتی ہے تو ہماری استطاعت بساط کے مطابق ہوتی ہے. آدمی کو سمجھنا ہے، آدمی کو حوصلہ رکھنا ہے، آدمی کو معاملات کے اندر جو ہے صبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں ہمیں سکھائیں. اور پھر اس کے بعد ان کا خلاصہ پھر مزید واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یعنی پھر اس کے اندر رحم، مغفرت، معافی سب مانگا اس سے اللہ تعالیٰ سے. ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر. کیا دعائیں اللہ سکھا رہا ہے ہمیں، کیا بات ہے یہ. تو جو دعائیں قبول کرے گا، جس سے دعائیں مانگنی ہے، وہ خود سکھا رہا ہے تو قبول نہیں کرے گا، اس نے سکھایا. لیکن آخری بات جو ہے وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ضروری ہے. کیا بات کی آخر میں کیا کہا؟ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے. ایک تو پتہ نہیں کس کس کو بناتے ہیں، تو ہے ہمارا مولا. مولا کا مطلب ہوتا ہے جہاں جمع ہوتے ہیں، جس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس سے پاس جاتے ہیں. تو یہ اس کے اندر فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. مدد کب ہوتی ہے؟ جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ان سے ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم تو ایک پیج پہ ہیں، ہم تو یگانگت کا معاملہ ہے، ہم تو ایک ہی جگہ پر ہیں. یہ صورتحال بھائی، کافروں سے کوئی
مقابلہ ہے، کافروں کے معاملے میں کوئی کشمکش کا مسئلہ ہے، مدد کیسے ہوگی؟ جہاں یہ تصوری نہ ہو، جہاں یہ باتی نہ ہو۔ دیکھیے صرف لڑائی کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، صرف لڑائی کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، ان کی طرف سے آنے والے دوسرے ایسے حربے ہیں، ایک کشمکش ہے، ایک اسلام کی آج کے دور کے اندر تو بڑا معاملہ ہے، ایک اسلام کی تہذیب ہے، ایک مغربی تہذیب ہے۔ اب پتہ چلتا ہم تو ریجے جا رہے ہیں ادھر، تو مقابلہ ہے نا یہ کہ ہمارے قدم اپنی تہذیب پر جمیں، ہم متزلزل نہ ہو جائیں، ہم ان کی تہذیب میں نہ بہ جائیں، ہم ان کے سازشوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور پھر مقابلہ اپنی جگہ پر ہے، مقابلہ اپنی جگہ پر ہے، اس مقابلے کے مختلف مراحل ہیں۔ ہم ایک دین کا علم بردار، ایک دین کے نام لیوا، یعنی اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر غالب کرنے کی جدوجہد کرنے والے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم ایک دین کے ماننے والے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کافر کیا ہے؟ وہ اس کے خلاف ہے، وہ اس دین کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ اس دین کو مٹانا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ کام چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ یہی آیت آئے گی نا آگے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان کا جو دین ہے اس پر اس دین کو غالب کرنا، یعنی اس کی حاکمیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو دو الگ الگ مقام پر ہے، ایک دوسرے کے متقابل ہیں۔ تو اس ساری کشمکش میں، اس ساری کوشش میں، اس کے اندر کوئی بھی مرحلہ ہو، چاہے دعوت کا مرحلہ ہو، چاہے معاشرے کی تیاری کا مرحلہ ہو، چاہے قتال کا میدان ہو، اللہ تو ہماری مدد کر۔ تو جہاں یہ تصوری نہ ہو وہاں یہ دعا مانگنے کا کیا مطلب ہوگا؟ جہاں یہ تصوری نہیں ہے، جہاں کافروں کے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ہم اور وہ ایک ہی اس پر ہیں، ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے، تو پھر یہ وَانصُرْنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کا کیا مطلب ہوگا؟ تو بھائیو دعا مانگو تو سوچ کے مانگو، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ تو اسلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم الگ وحدت ہو، تمہارا الگ مقام ہے، تمہاری الگ حیثیت ہے، اور تم اسے بھول نہ جانا، اس کے مطابق کام کرنا۔ سورۃ البقرہ مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران بھی سورۃ البقرہ ہی کی جوڑی، یعنی اسی کے ساتھ ہے، یہ جو ہمارے ساتھ ہے، یہ جوڑا بن کر آتا ہے سامنے۔ اور وہ حدیث بھی آپ نے سماعت فرمائی تھی، اس میں یہ بات تھی کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حشر کے دن سفارشی بن کے کھڑی ہوں گی۔ تو یہ بات جو ہے تو دونوں اس طرح سے۔ تو سورہ بقرہ کے فضائل میں ہم نے سورہ آل عمران کے بارے میں پڑھا۔ سورہ آل عمران بھی مدنی صورت ہے، سورۃ البقرہ بھی مدنی صورت تھی، سورۃ آل عمران بھی مدنی صورت ہے۔ سورہ بقرہ جیسے آپ بات ہوئی تھی کہ پہلی ہجرت کے بعد پہلے سال میں مختلف مواقع پر نازل ہوئی ہے، اور بات آئی تھی کہ 16 مرتبہ یہ جبرائیل علیہ السلام آئے اس کے لیے، اور وہ جو 2 آیتیں ہیں وہ اس کے علاوہ الگ ہیں جو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر دی تھی۔ لیکن اس میں یہ جو سورہ آل عمران ہے، یہ اس میں 4 خطبے ہیں، اس کے مقابلے میں اس میں 4 خطبے ہیں جو مختلف مواقع پر نازل ہوئے ہیں۔ پہلا خطبہ جو سورت کے آغاز سے آیت 32 تک چلتا ہے وہ جنگ بدر کے، غزوہ بدر کے معاً بعد نازل ہوا ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی ہے رمضان میں، اس کے بعد یہ نازل ہوا ہے۔ پھر دوسرا جو خطبہ ہے وہ آیت 33 سے شروع ہوتا ہے اور 71 تک چلا جاتا ہے۔ یہ وفد نجران کی آمد کے، وفد نجران کے عیسائی آئے تھے جب اسلام بالادست ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، تو اب یہی تھا کہ کون جو ہے اسلام کے ساتھ رہے گا، کون ذمہ بن کے رہے گا، کون اسلام قبول کرے گا۔ تو نجران سے ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بات چیت ہوئی تھی اس موقع پر، تو اس کی آمد پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں سن 9 ہجری کے اندر۔ اس کے بعد جو تیسرا جو خطبہ سامنے آتا ہے وہ آیت 72 سے لے کر آیت 120 تک چلا جاتا ہے۔ یہ پہلے والے خطبے کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، یعنی وہ اسی دور کے اندر آیا ہے، الگ ہے اس سے لیکن اس دور میں آیا ہے۔ اور چوتھا اور آخری جو ہے یہ آیت 121 سے 200 تک، اس صورت میں 200 آیتیں ہیں، یہ غزوہ احد کے بعد یہ نازل ہوا ہے، اس پر تبصرے کی صورت میں۔ تو یہ اس کی بات جیسے آئے گی ہمارے سامنے اسی مقام پر ہم اس کو دیکھتے جائیں گے۔ اس صورت کا
بھی بڑا حصہ اہل کتاب سے متعلق ہے، جیسے اس میں تھا، اس میں بھی تقریباً 100 آیتیں انہی سے والے سے ہیں، 200 آیتیں کل، تو بڑا حصہ چلا جاتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں یہودیوں کا تذکرہ زیادہ تھا اور اس سورت میں نصارہ عیسائیوں کا تذکرہ زیادہ ہے، ویسے وفد نجران کے بارے میں بات ہوگی۔ اس میں اہل کتاب کو ان کے ساتھ دعوت کی زبان میں بات ہوئی ہے، تو دعوت کے ساتھ ساتھ یعنی مکالمے کی بات، چلو آپ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، یعنی یہ بات آئے گی سامنے، مجادلے مباحثے کی بات آئے گی، مجادلے کی مباہرہ، یہ سب چیزیں اس کے اندر آئیں گی، اپنے مقام پر بات کریں گے۔ پھر اسی طرح سے اس کے اندر مسلمانوں کو اپنی اجتماعیت کو درست طریقے پر قائم رکھنے اور اس جد و جہد کو جو اس موقع پر چل رہی تھی اور آئندہ بھی چلتی رہے گی، اس کے لیے باہمی اتحاد و اتفاق اور مضبوط تنظیم کی ہدایت کی گئی ہے اور کمزوریوں سے بچنے کی ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے سورہ بقرہ کا اختتام دعا پر ہوا ہے، ایسے ہی سورہ آل عمران کا اختتام بھی دعا پر ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں ہمیں امت وسط کہا ہے اور اس کے اندر خیر امت کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا نظم العین بتائیں گے۔ تو اس اعتبار سے اس سورت کے اندر یہ تمام مضامین ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، الف لام میم، اسی سے وہ شروع ہوئی تھی سورۃ البقرہ، اسی سے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ اور اس میں فرق یہ، اس میں پہلے تعارف تھا کتاب کا، اس میں کتاب کا تعارف بھی اور کتاب نازل کرنے والے کا بھی ساتھ آتا ہے۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے، پہلے اللہ کی بات ہے، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی، حی و قیوم کی جو بات ہوئی تھی پہلے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ بھی ہم نے آیت الکرسی میں کل پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے سامنے رکھا ہے اس مقام پر۔ تو اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، ہر چیز اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے، اگر وہ قائم نہ رکھے تو قائم نہیں رہ سکتی ہے، وہ ایسا یعنی پوری کائنات جو ہے اسی طرح، جب وہ چاہے گا کائنات درم برم ہو جائے گی، قائم نہ رہ سکے گی۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ ساری کائنات جو ہے یہ درم برم ہوگی، جو قیامت کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو تمام کائنات کو، نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اے نبی، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی، وہ غالب اللہ، اس نے یہ کتاب تم پر نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ ہدایت کے لیے کتابیں آتی ہیں، چاہے تورات ہو چاہے انجیل ہو، اب قرآن مجید ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اے نبی، وہی الہ جس نے کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں۔ اب کتاب کا کچھ تعارف، کتاب کی بات، اس کتاب سے استفادہ کرنا ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن یہ کتاب جو ہے دنیا، آخرت، فطرت، ما فوق الفطرہ، ہر چیز سے بحث کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور دوسری متشابہات۔ محکمات سے کیا مراد ہے؟ محکمات سے مراد وہ آیتیں ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے، جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں، کوئی معاملہ نہیں، بالکل صاف۔ نماز ہے تو نماز ہے، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ہے، روزہ ہے تو روزہ ہے، بالکل صاف ہے نا، کوئی امام نہیں ہے اس کے اندر، ساری چیزیں۔ تو اللہ نے تو یہ کتاب کی اصل بنیاد، اور باقی جتنا بھی سسٹم ہے سارا محکمات، بہت سی آیتیں ساری اصل وہی ہے۔ تو کہا ہے کہ اس کی اصل جو محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، جو الفاظ میں آتے ہمارے سامنے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، ہن ام الکتاب، یہی تو کتاب کی اصل ہے، محکمات جو ہیں، لیکن اس کے ساتھ متشابہات بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ محکمات، یہ کتاب کی اصل بنیاد ہے،
یعنی قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا ہے اس غرض کو یہی آیتیں پورا کرتی ہیں، انہی میں اسلام کی طرف دنیا کو دعوت دی گئی ہے، انہی میں عبرت اور نصیحت کی باتیں فرمائی گئی ہیں، انہی میں گمراہیوں کی تردید اور راہ راست کی توضیح تفصیل بیان کی گئی ہے، انہی میں دین کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، انہی میں عقائد کی بات ہے، عبادات کی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، فرائض کی بات ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ سب باتیں محکمات میں ہیں، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ پھر متشابہات کیا ہیں؟ یہ متشابہات سے مراد وہ آیتیں ہیں جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے، یعنی پوری طرح اس کی بات سمجھنا، پورا تعین مکمل کر دینا ناممکن۔ تو یہ آیتیں کیوں ہیں اس کی بات؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ زندگی کا کوئی راستہ تجویز کرنا ہے انسان کے لیے، تو اسے کم از کم یہ غیبی حقیقتوں میں سے کچھ چیزیں بتائی جائیں۔ آخرت ہے، دکھائی تو نہیں ہے آخرت، اب یہ آخرت کی بنیاد پر دنیا میں آدمی عمل کرے گا، جنت دوزخ معاملات کیا ہوں گے، ہمیشہ کی زندگی کیسی ہوگی پتہ نہیں ہے، بس یہ کہا ہمیشہ، بس اتنا کہا اللہ تعالیٰ نے، تو اب ہمارا اس پر ایمان ہے، بس سمجھ رہے ہیں، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، شہید جو ہیں یہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، کیسے زندہ ہے ہمیں نہیں پتا ہے، ہم مانتے اللہ نے کہا کہ زندہ ہے تو زندہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کہا وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے آسمان و زمین پر پھیلی ہوئی ہے، کیسی ہے، کیا یعنی اختیار ہے، اقتدار ہے، یہ ہم نے سمجھا ہے، اس سے وہ غیب کا معاملہ ہے، وہ جو عرش ہے وہ غیب کا معاملہ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو چیزیں انسان نے دیکھی نہیں ہیں ان کے لیے انسانی زبان میں کوئی ایسے الفاظ نہیں مل سکتے جو اس کا مفہوم متعین کر دیں، ایک جملے میں پتہ چل جائے، جو دیکھی ہوئی ان کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ متشابہات ہیں، یعنی جو انسان کو سمجھانے کے لیے صرف بیان کر دی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس اعتبار سے جو قریب تر مشابہت رکھنے والی چیزیں ان سے اس کو بتا دیا جائے، تو یہ آیات متشابہات ہیں۔ لیکن ان کا معاملہ کیا ہے کہ ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ان کے معاملے میں بس ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کہ ہے تو ہے۔ اب اللہ کیسا ہے؟ اللہ کی ذات میں تحقیق نہیں ہے، اللہ کی صفات کی بات ہے، اسے سمجھنا ہے، اللہ کے حکم کو سمجھنا ہے۔ آپ کوئی سوچے اب کوئی کہ اللہ سے پہلے کہا تھا اور کیا، تو یہ سب کیا ہے؟ شیطانی وسوسے ہیں۔ هو الاول والآخر، وہی اول وہی آخر، یہ دو متضاد ہیں نا، اول آخر، ظاہر باطن، والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ سورہ حدید میں تیسری آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے دل میں وسوسے پیدا وہ کرے شیطان ایسا کہ یہ جو ہونے اللہ کا کیسے پہلے بات، تو یہ آیت پڑھو، بس جانتے مانتے ہیں وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، سب کچھ وہی۔ تو یہ تفصیل، یہ چیزیں کیا ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ محکمات کرنے کے کام ہے، متشابہات کیا ہے، بس ان کو ہم نے سمجھا اور آگے بڑھ گئے۔ تو کہا ہے بیر درد نے یا کسی نے کہا اس کو، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو اس اعتبار سے ان چیزوں پر ایمان ہے، باقی کرنے کے کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، رسوخ فی العلم، یہ جو اللہ تعالیٰ نے راسخون فی العلم کہا ہے، یہ علم رسوخ، ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے ربی کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو جب یہ آیات آتی رہیں گی تو اس کے پر بات ہوتی رہے گی کہ یہ ہے متشابہات، یہ ہے محکمات، باقی سب محکمات ہیں، متشابہات کم ہے، محکمات اصل ہیں۔ آگے فرمایا وہ اللہ سے، اور سچ یہ کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر، تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ یہ دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا یاد کرنی، یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سے، اللہ تو نے ہدایت پر رکھا ہے، کہیں کسی گمراہی میں نہ پڑ جائے، کہیں شیطان ادھر ادھر کھینچ کے نہ لے جائے،
کوئی شیطان صفت انسان ہمارے دلوں میں کوئی ایسا وسوسہ پیدا نہ کر دے، تو قرآن سے وابستہ رہنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا، یہ اللہ نے بتایا۔ اور پھر مزید کیا کہا، اے اللہ تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد۔ دنیا میں تو یہی ہے نا، دنیا کیا ہے، مال اور اولاد۔ جب کفر کی طرف چلے گئے تو سب بیکار، سب معاملہ، یعنی سب چیزیں کسی کام نہیں آئیں گی۔ حد تو یہ ہے کہ کسی کافر کی اولاد جو ہے وہ مسلمان ہو جائے تب بھی اولاد کام نہیں آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ کافر رہے تو ظاہر ہے بیٹا اللہ کا رسول ہے، پھر بھی کام نہیں آ رہا ہے، اس کی تفصیل آئے گی آگے۔ تو بتا دیا کہ وہ دوزخ کا ایندھن بن کے رہیں گے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے نبی، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، بات وہی ہو رہی ہے نا، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دو قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ ساری ہیکڑی تو دنیا میں ہے نا، مرتے ہی سب ختم، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے جو اپنے آپ کو فرعون بنے ہوئے، موت سب کچھ ختم کر دے گی۔ اور کبھی دنیا میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور انسان بے حس و حرکت پڑا ہوا دنیا کے اندر دیکھتا ہے تماشا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے تمہارے لیے۔ ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا، یہ غزوہ بدر کے والے سے تھا نا، بعد اس کے بعد نازل ہوئی تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، یہ فرق ہے۔ یہ دیکھیے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ اہل ایمان کی لڑائی کافروں سے ہوتی ہے، آپس میں نہیں ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے۔ دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بیدہ رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ ایسا ہوتا ہے۔ پھر آگے لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، یعنی دنیا ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک زینت رکھی ہے اور انسان دنیا کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ حقیقت بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ہو، دنیا برت رہے ہو، لیکن دنیا کی حقیقت کو پہچانو۔ کیسے بھی مال کے والے سے بات تھی نا، مال کیا ہے؟ ضرورت کی چیز ہے، مال کمانا بھی ہے، مال خرچ کرنا بھی ہے، لیکن مال کی محبت میں ڈوبنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، جو ان کے دل کو یعنی پسندیدہ ہے۔ زین للناس، زین، یہ تزیین، یہ زینت کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے ان کو مزین کیا۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں۔ نام لے کے جتنے بھی نام دنیا کے ہو سکتے ہیں سب بتا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، سب بتاتا ہے۔ یہ چیزیں خوشائند ہیں، اچھی لگتی ہیں، پسند ہیں، انسان چاہتا ہے، انسان رکھتا ہے، اور منع نہیں ہے، منع نہیں، سب حلال، منع نہیں ہے، حلال طریقے سے حاصل کی جائیں، حلال طریقے سے استعمال کیا، منع نہیں ہے، اور زینت ہے اس کے اندر۔ مگر آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں والخیل مسومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ حیات دنیا کا سر و سامان ہے۔ جیسے ایک آدمی سفر کرتا ہے اور کچھ سامان ساتھ لے کے چلتا ہے، متاع سامان سفر جسے کہے، تو یہ دنیا یہ بھی ایک سفر ہے، تو سامان سفر ہے۔ سامان سفر پہ دل نہیں لگاتا، دل تو منزل پہ اٹکا ہوتا ہے، منزل وہاں پہنچنا ہے، تو یہ سامان منزل سفر طے کرنے کا سر و سامان ہے، اور اسی میں انسان کی آزمائش بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ عندہ حسن المآب، مگر جو بہتر ٹھکانہ ہے، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس سے مراد آخرت، آخرت میں تمہارے لیے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں،
اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ان سے کہو قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، اس دنیا سے بہتر چیزیں جن کے نام لیے میں تمہیں بتاؤں کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں. پہلے سن لو، یہ بہتر چیز کس کو ملے گی؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی. یہاں تو بہرحال نکل کے جانا ہے، یہاں جتنا کچھ مل جائے چھوڑ کے جانا ہے. وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے، سب دیکھا جا رہا ہے کیا کر رہے ہو. اسی کی بنیاد پہ ملے گا نا. دنیا کے عمل کا نتیجہ آخرت میں آئے گا. جس نے دنیا میں جنت کو حاصل کرنے کی تگ و دو کی کام کیا اسے ملے گا. تقوی کی بات کی نا. اور جس نے نظر انداز کیا، بھولے رہا، توجہ ہی نہیں کی، جس کو آخرت چاہیے ہی نہیں، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہی نہیں ہے، جو جنت کا شوق ہی نہیں رکھتا، جو جنت کے راستے میں چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. بصیر بالعباد، اللہ جو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. آگے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، ان کی صفت کیا صفات ہیں ان کی سنو. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. پہلا معاملہ اپنے گناہوں سے ڈرتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کرتے رہنا. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں. یہ کیا ہے؟ الصابرین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الصابرین والصادقین. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صفات بیان کر رہے ہیں. یہ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، والقانتین، فرما بردار ہیں، فیاض ہیں. رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار. تو آپ دیکھ لیجئے یہ صفات اللہ نے بیان کی ہے تو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی نا. اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جنت کے راستے پہ چلنا ہے تو ان صفات کو اپنے زندگی میں شامل کرنا ہے. الصابرین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اس کو اپنے سامنے رکھیں. اور اس کے بعد فرمایا اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں. یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے. وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی الہ نہیں. یہ سب سے بڑی شہادت ہے. اس کو کہا، اس آیت کو کہا گیا بڑی شہادت، سب سے بڑی شہادت ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہ اللہ خود شہادت دے رہا ہے، فرشتے اہل علم سب کو ملا دیا اللہ کے ساتھ. اور پھر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. تو اب یہ دین کی جو بات ہے، ایک تو دین کی بات ہم نے اس وقت کی تھی تھوڑی سی جب مالک یوم الدین کی بات ہو رہی تھی کہ دین یعنی بدلے کا دن، وہاں یوم الدین بدلے کا دن تھا. تو یہ دین کا جو لفظ ہے تو ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں پوری بات سامنے آ رہی ہے کہ اللہ کا عطا کردہ، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو یہ جو دین کا لفظ ہے یہ اپنے معنی کے اعتبار سے جو تصورات رکھتا ہے، جو اس کے اندر بنیادی تصورات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن مجید کے اندر یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو تھوڑی سی اختصار کرتے ہوئے صرف قرآن جیسے ہمارے سامنے رکھتا ہے. حاکمیت و اقتدار اعلیٰ یعنی اللہ کو حاصل ہے، یہی کہتے ہیں ان الحکم الا للہ. حاکمیت کے مقابلے میں تسلیم و رضا یعنی اطاعت، وہ نظام فکر و عمل جو اس حاکمیت کے زیر اثر بنے. مکافات جو اقتدار اعلیٰ کی طرف سے اس نظام کی وفاداری یعنی اطاعت کے صلے میں یا سرکشی و بغاوت یعنی نافرمانی کی پاداش میں دی جائے. بھائی کوئی حاکم کون ہے؟ تسلیم کرتے نا اللہ ہے. اب دیکھیے چند آیات ملاحظہ کر لیجئے اس میں، یہاں تھوڑی تفصیل میں چلے جاتے ہیں. ان الحکم الا للہ. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبد الا ایاہ ذالک الدین القیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کو. تو جو حکم دیتا ہے وہی حاکم ہوتا ہے.
اس کا حکم چلے گا وہی حاکم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے اور اس نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے. اور پھر آخر میں کیا کہا؟ ذالک الدین القیم، یہی ٹھیک دین ہے، یعنی اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا یہی دین ہے. سورہ یوسف آیت 40 دیکھیے خود. اب آگے بات ہوئی تھی کیا کہ حاکم کوئی نظام دیتا ہے نہیں دیتا ہے. بھائی کوئی حکومت ہوتی ہے، اس کا کوئی ضابطہ قاعدہ قانون ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی آئین دستور کوئی دیتی ہے نہیں دیتی ہے، کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نظام دیا ہے. اب اس نظام کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا اللہ نے دیا ہے، سب کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کریں گے. لیکن اس کے بعد قانون کی بات آ جائے، رسم و رواج کی بات آ جائے، تہذیب و تمدن کی بات آ جائے، معاشیات کی بات آ جائے، سیاسیات کی بات آ جائے، اور یہ تو دنیا ہے، تو اس میں اللہ نے کچھ نہیں دیا. تو دیکھیے دیا کہ نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ دین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. رأفۃ فی دین اللہ سورہ نور کی آیت 2 ہے، آئے گی ہمارے سامنے. کیا کہا اس میں؟ زانی مرد ہو یا عورت اسے 100 کوڑے مارو. زانی مرد ہو یا عورت ہو 100 کوڑے مارے جائیں گے. یہ بات تفصیل وہیں آئے گی کہ جو غیر شادی شدہ ان کی بات ہو رہی ہے. اور آگے جو بات کی وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے معاملے میں رحم کا جذبہ تمہارے دامنگیر نہ ہو. یعنی وہ رحم کھا کے چھوڑ دیا، اللہ کا دین ہے یہ دین اللہ. یہ تو فوجداری قانون ہے، یہ سزا فوجداری قانون ہے، جو اس میں ہم اس زبان میں عدالت کی زبان میں کیا کہیں گے؟ یہ فوجداری قانون ہے. یہ دیوانی، تو یہ فوجداری اللہ سے کہہ رہا ہے یہ دین ہے، فی دین اللہ. تو بات صاف ہے قرآن کے حوالے سے. پھر یہ تہذیب و تمدن، رسم و رواج، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم. ذالک الدین القیم سورہ توبہ کی آیت 36 ہے. کیا فرمایا اس میں؟ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے حرام ہیں. ذالک الدین القیم، اسی کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ یہ ٹھیک دین ہے. یہ بھی دین ہے، یہ جو نظام ہے نا سارا، تو سب دین. یہ دین کا مطلب کیا ہوا؟ پھر وہی بات آ گئی، یعنی اللہ حاکم، اس نے ایک نظام دیا، حاکم نے اس نظام کو ہم نے تسلیم کیا، یعنی اسے تسلیم کرنا ہے. پھر تسلیم کرنے نہ کرنے پر کوئی نتیجہ ہے کہ نہیں؟ تو مکافات ہے، یعنی بدلہ. جو حاکم بدلہ جس کی مانو تب بھی کچھ نہیں، نہ مانو تب بھی کچھ نہیں، وہ کون سا نظام ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ ایک نظام ہے. اس کی جامع اصطلاح کے طور پر کیا کہیں گے؟ نظام. نظام کی بات، مکافات کی بات تو وہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، اس پر پڑھا تھا. تو جامع اصطلاح کے طور پر جو آیات آتی ہیں، تو ایک آیت تو ابھی ہم نے پڑھی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس کو، اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. تو جب دین غالب ہوگا تو کیا مطلب ہے؟ بھائی نماز تو آپ امریکہ میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، اسرائیل میں بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا نماز پڑھنے کے معاملے میں. تو بدماشی جو طرح جو ظلم چل رہا ہے اس کی بات ہے. مرنا جاتے ہیں لوگ، تبلیغ بھی کرنے جاتے ہیں، یعنی یہ معاملہ اس اعتبار سے نماز کی کریں، اس کے علاوہ نہیں کریں گے. نماز، زکوٰۃ، یہ روزہ اس کی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نظام جو ہے، قانون جو ہے، ضابطہ جو ہے، وہ دشمن کا چلے، کفر کا چلے، شیطان کا چلے، تو یہ دین کا غلبہ تو نہیں ہے. دین غالب کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز پر غالب، مکمل نظام زندگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کیا. اللہ کے رسول نے غالب کیسے کیا؟ اللہ کے رسول نے ہر نشان جاہلیت کو مٹا دیا. پورے کا پورا دین، سارا کا سارا دین، ہر معاملے میں، ہر حوالے سے اللہ کے رسول نے غالب کر کے دکھایا. تو ہمارے سامنے تو یہ جامع اصطلاح کے طور پر بات آتی ہے. اسی کو کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب فتح آ گئی، جب دین قائم ہو گیا، تم نے دیکھا لوگ کیسے فوج در فوج دین میں داخل ہوئے.
تو دین اسلام کی بات ہوگی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اس سے وہ پسند قبول نہیں کیا جائے گا. تو غرض یہ معاملہ تو اللہ نے بالکل واضح کر دیا. تو ہم نے دین کا ایک ایسا تصور اپنے ذہن میں رکھا ہے کہ بس ٹھیک ہے نماز روزہ زکوٰۃ کچھ کام کر لیں, کچھ تھوڑی بات ہے, باقی ساری زندگی آزاد ہے. تو دین کے اندر ہیں, اس کے چھتری تلے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارا کوئی معاملہ اس دین کے خلاف یا اس سے خارج نہیں ہے. یہی بات تھی جو کل آئی تھی, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام کے اندر آؤ, کوئی زندگی یا گوشہ اسلام سے باہر نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اگر کوئی بھی چیز اسلام کے خلاف ہوگی تو پھر کام پورا نہیں ہوگا. اس دین سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی, ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. یہی بات کل بھی تھی. کیا وجہ ہوتی ہے اختلافات کی؟ آدمی زیادتی کرنا چاہتا ہے. فرمایا اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے, اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اب اگر اے نبی یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے ماننے والوں نے, پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی اللہ کی؟ اگر کی تو راہ راست پا گئے, اگر اطاعت بندگی قبول کی تو راہ راست پا گئے, اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. بتا دیا نا کیا کام کرنا ہے, اپنا خود مسلم, آگے بات پہنچانی, باقی اللہ کے حوالے. جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں, یعنی جو صالحین نیک لوگ اٹھے انہیں قتل کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں, ان لوگوں کو جو یہ کام کرتے ہیں, جو ان کے دشمن بنتے ہیں, ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. یعنی معاملہ جو ہے, یعنی یہودیوں نے, عیسائیوں نے, ان کے پاس جو معاملات ہیں اس اعتبار سے تو وہاں تھا, اس کے بعد بھی تھا, اس کے بعد بھی آج بھی اہل حق قتل کیے جاتے ہیں. آج بھی علماء حق, ان کے لیے آج بھی یہ مسائل موجود ہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں بہرحال دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے, یہ کسے؟ اب یہ بنی اسرائیل, جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے, ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تو ہی کر جاتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ موڑتا ہے. ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں چھوئے گی ہی نہیں, اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز. یہ وہی بات سورہ بقرہ میں تھی, وہی کیفیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے. یہ جو انہوں نے خود ساختہ عقیدے گھڑ لیے ہیں, کچھ نہیں, بس اللہ تعالیٰ بس ایسی معاملہ ہو جائے, لہذا پھر جو نظام چلاؤ جیسے چلو. آج ہمارے یہاں بھی بڑی غلط فہمیاں ہیں. آج لوگ پتہ نہیں کس برتے پہ مطمئن بیٹھے, اللہ سے بغاوت کا رویہ اختیار کرنے والے اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے دین کے مقابلے میں, اللہ کے رسول کی شریعت کے مقابلے میں, یعنی دیدہ و دانستہ دلیری کے ساتھ قانون سازی کریں اس کے خلاف اور مطمئن رہیں کہ آخرت تو ہماری ہو جائے گا بس کچھ نہ کچھ, کس کے سہارے, اس کے سہارے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ خود ساختہ عقیدے جو خود سے بنا لیے ہیں, انہوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمی میں ڈال رکھا ہے. مگر کیا بنے گی اس دن, یعنی مگر کیا بنے گی ان پر اس دن جب ہم انہیں جمع کریں گے, اس دن جس کا آنا یقینی ہے. اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. ہر ایک کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا, ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. پھر فرمایا کہو اے اللہ ملک کے مالک, تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے, جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے, بھلائی تیرے اختیار میں ہے, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے.
یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں نا. یہ جو الفاظ ہیں قل، آپ کہہ دیجئے. اب کیا آگے؟ اللہم، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم مالک الملک. اللہ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہم ربنا، کہتے ہیں یہی بات کہتے ہیں. تو اللہم، اے ہمارے اللہ، مالک الملک، تو ملک کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اسے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے. وتعز من تشاء، اسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء، اسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر، خیر تیرے اختیار میں، تیرے ہاتھ میں. یہ ہمارا ایمان ہے نا، عقیدہ ہے نا. یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں. ہم اللہ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صاحب یہ جو حکومتیں یہ تو کسی اور کے اختیار میں ہے، یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ تو فلاں کی مرضی سے، فلاں کی خوشی کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. یعنی جو ہمارے ذہنوں میں بسا ہوا ہے بھائی، یہ امریکہ کے مرضی کے بغیر تو کوئی حکومت بنتی ہی نہیں ہے، لہذا اسے راضی کرو. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کی گڈ بک میں رہو، اپنے آپ کو لبرل بنا کے پیش کرو. اور بھائی ان کے جب تک وہ نہیں چاہیں گے تو کیسے ہوگا؟ اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تو ملک کا مالک ہے، اسے چاہے دے، جسے چاہے چھین لے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ تضاد ہو گیا نا یہ. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ عملاً تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے، عملاً ایسا ہی ہوتا نظر آتا ہے. جس کے سر پر ہما، اسی کے، جس پر اس کا ہاتھ، جس کے سر پر، اسی کے سر پہ ہما بیٹھتا ہے. تو ایسا ہی ہے نا. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ملک کا مالک تو ہے. تو بات اصل میں یہ ہے، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں امامت کا سسٹم، طریقہ کار کیا ہے. یہ ہمارے سامنے بار بار آئے گا. یعنی ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ تمہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب رہو گے اگر مومن ہو. ابھی سورہ آل عمران میں آ رہا ہے، اسی میں آ رہا ہے، اسی صورت میں. سورہ نور میں آئے گا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، عمل صالح کریں، دنیا میں اسی طرح انہیں خلافت عطا کرے گا، یعنی حکومت جیسے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی. کہا ہے نا یہ. لیکن اس کا ایک اللہ نے بتایا طریقہ یہ ہے، جسے اللہ پر اعتماد ہے وہ اللہ کے طریقے کو آزمائے. معاذ اللہ، آزمانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آزمانے، یعنی اس پر چلے. ہمیں پتا ہے نا کہ اس راستے سے ملے گی. اگر جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے، یعنی جس طرح معاشرے کی اصلاح کی ہے، جس طرح افراد سازی کی ہے، جس طرح ایک ایسی اجتماعیت اٹھائی ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے، یعنی سب کچھ ہوا ہے. تو غرض یہ کہ یہ صورتحال اسی طریقے، اسی کشمکش سے بالآخر ملے. اس دور، اس سے درمیان میں نظام چل رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے. آج جبکہ کوئی ایسا گروہ دنیا میں موجود نہیں ہے جو اس کا استحقاق رکھتا ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو. یہ تو ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ اگر آج ہم مغلوب ہیں تو کیوں مغلوب ہیں؟ اس لیے کہ ہم غلبے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، استعداد ہی نہیں رکھتے. وہ پیدا کرو اپنے اندر اس دین کے ذریعے سے، پھر دیکھو کیسے کام ہوتا ہے. تو جب تک یہ نہیں ہے تو پھر جیسے چل رہا ہے چل رہا ہے، جیسے چل رہا ہے اللہ چلا رہا ہے، نظام چلا رہا ہے. کبھی سزا کے طور پہ چلا رہا ہے، سزا بن کر مسلط ہیں، عذاب بن کر مسلط ہیں. یعنی جو مسائل ہیں یہ تو یہ سوچنے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ہے ملک کا مالک. تو جب کہہ رہے ہیں تو بھائی سمجھنا بھی ہے نا، پھر کیسے ملے گا؟ جیسے اللہ بتا رہا ہے. عزت کا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ نے تجویز کیا ہے، جہاد کا راستہ ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کا راستہ ہے. یہ اصطلاح بھی جو ہے ایسی متون ہو گئی ہے، ایسا اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی لڑائی کی بات ہو رہی ہے، شاید کوئی جو ہے میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. بھائی اللہ کے دین کو اپنی ذات پر اور اس زمین پر غالب کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہاں میں کس نے روکا ہے؟ کسی نے روکا ہے ہمیں یہاں پر؟ ذات پر کرنے میں، معاشرے میں کرنے میں، اپنے ملک کے کرنے میں سب چیزیں طے ہیں، دستور میں طے ہے. تو بہرحال جب ہم خود ہی اپنے ذاتی طور پر اپنے معاملات ٹھیک نہیں کرتے تو کسی سے کیا کہیں؟ ہمارا معاشرہ ابتر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت چلے گا.
تو فرما دیا بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اور تیرا حال معاملہ تو یہ ہے رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے دن چلا جاتا ہے رات آ جاتی ہے، کیسے ہوتا ہے؟ یعنی کس طریقے غیر محسوس انداز میں دن رخصت، رات آ گئی، رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے، اور دن کو رات میں، کیسے دن نکل آتا ہے رات ختم ہو جاتی ہے۔ تو رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا، کوئی نجات کا راستہ، کوئی غلبے کی بات، کوئی کامیابی کا مسئلہ۔ تو یہ تو وہاں بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے، واپس مکے میں داخل ہونا ممکن نہیں تھا، مطعم بن عدی کی پناہ لے کے مکے میں گئے تھے، ایسے حالات، ایسے حالات۔ اور 2 سال کے بعد کیا انقلاب آیا، اللہ تعالیٰ نے مدینے کو، یثرب کو اسلامی حکومت عطا کر دی، اسلام میں مرکز بنا دیا۔ یعنی کیا؟ اور 8 سال کے بعد وہ مکہ فتح ہو رہا ہے، جس مکے کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ کے رسول نے مطعم بن عدی کی پناہ لی تھی، دنیاوی نظام کے تحت جو نظام تھا، یعنی ایک کمزوری، اور 8 سال یہ وہ مدینے کے اور 3 سال یہ والے اگر ملا لیں تو کیا 11 سال کے بعد آپ فاتحانہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں؟ کیا قوموں کی زندگی میں 11 سال ہوتے کیا ہیں؟ 75 سال سے تو ہم رو رہے ہیں۔ تو بہرحال معاملہ کیا ہے؟ اللہ دن میں رات کو پھر کیسے؟ اس طرح سے اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو جو آج گھٹا ٹوپ اندھیرا نظر آتا ہے، جو آج بڑی طاقتیں نظر آتی ہیں، کیسے تحلیل ہو جائے اور کیسے کمزوروں کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ وہ طاقت عطا کر دے، تو اس سے پہلے بھی وہ کرتا رہا ہے۔ فرعون کے مقابلے میں، نمرود کے مقابلے میں، مشرکین مکہ کے مقابلے میں، سب تاریخ ہے ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ دن کو رات میں پروتا ہوا لے آتا ہے، دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائے، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ الفاظ پڑھ لیجئے، خود دیکھیے، آیت یہ 28 آیت یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے پھر اس کا کیا بچے گا؟ تو آج تو ہمارا یہی ہے سارا معاملہ، ہم تو انہی پہ بھروسہ رکھتے، انہی پر اکتفا کرتے، انہی کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے، انہی کے آگے بچھے جاتے، انہی کے آگے ہاتھ پھیلاتے، ایسی کیفیت بنی ہوئی ہے۔ واپس پلٹو، اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی مجبوری کی بات مجبوری کے حد تک رہے، یہ نہیں کہ آدمی دل جان سب سے ان کی طرف چلا جائے۔ اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا بدلہ حاضر پائے گا، جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی، سب آئے گا سامنے۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ کیسا آدمی تمنا کرے گا جو برے انجام سے دوچار ہو رہا ہے؟ ورنہ جو سچے ہیں وہ تو کہیں گے جلد یہ دن آئے کہ انعام ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ یعنی اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرو گے، ان کے راستے پہ چلو گے تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے میدان میں، وہ تو اللہ کے دشمن ہیں۔ یعنی کافر جو ہیں تو اس اعتبار سے بتایا ہے، ہاں ان کے ساتھ ہی بات آگے آئے گی ہمارے سامنے کہ ایک صحیح طرز عمل کیا ہے۔ یہاں صرف اتنی بات سامنے رہے کہ بہرحال دین سے وابستہ رہ کر اہل دین کے ساتھ مجتمع ہو کر اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے، اس کو غالب کرنے کی جدوجہد میں لگے رہو، یہ سارا پیغام ہے۔ آگے فرمایا اے نبی لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ یہ بات آئی تھی ابھی ہمارے سامنے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو کرنی چاہیے، ایسا ہی ہے، یہ پیمانہ ہے۔
تو بنیادی طور پر تو یہاں بات ہو رہی تھی یہودیوں سے، ان سے بات ہو رہی، وہ مخاطب ہیں، وہ بھی دعویٰ کرتے تھے ایمان کا، اللہ سے تعلق کا کہتے تھے، وہ اپنے بارے میں کہتے تھے ہم تو نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے، اس کے چہیتے، حالانکہ اللہ کے چہیتے بنتے، اللہ کو اپنا چاہت نہیں بناتے تھے۔ تو بہرحال یہ بات ان کی، تو ان سے کہا جا رہا ہے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس رسول کی اطاعت کرو گے تو پتہ چلے گا، یعنی یہ ہے طریقہ محبت کا، یعنی محبت کا طریقہ کیا ہے، اللہ سے تعلق کا طریقہ کیا ہے، اللہ سے وابستہ ہونے کا کیا طریقہ، کیا راستہ ہے، وہ راستہ جو رسول نے سامنے رکھا، جس پر وہ خود چلا۔ تو اس معاملے میں اب ان سے مخاطبہ، لیکن ویسے یہ آیت عام ہے ہمارے لیے بھی، ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ جیسے اللہ کے رسول نے کر کے دکھائی۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ جب اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول تو سب سے بڑے، یعنی وہ تو معیار ہے، وہی تو اول المسلمون ہے، تو وہ تو اللہ سے کیسے وابستہ ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا نہیں کیا انہوں نے؟ تو کہا اسی راستے پہ تم چلو تو پھر تمہارا دعوی محبت تسلیم کیا جائے گا۔ اگر تم اس راستے پہ نہ چلے اور ویسے ہی نعرے مارتے رہے، ویسے ہی کچھ بھی کرتے رہے اور محبت کا دعویٰ کرتے رہے، رسول کے راستے میں نہ چلے، پھر مسئلہ یہی ہے کہ رسول کا راستہ کیا ہے؟ لوگوں نے اس بات کو بھی نہیں سمجھا ہے۔ آج بدقسمتی امت کی یہ ہے کہ رسول کا راستہ کیا ہے؟ کوئی کپڑوں پہ الجھا ہوا ہے، کوئی اسٹائل پہ وہیں پر رک کے رہ گیا ہے، کوئی چند باتوں کو سامنے رکھ کے بیٹھا ہے۔ رسول کی پوری زندگی، رسول کا مشن مکے سے لے کر مدینے کے آخری دن تک، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، مشن کیا تھا؟ اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر غالب کرنا۔ یہی کام آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے یہ جو کام مکے سے نکلے ہیں، مکے میں اسی بات کی تو دعوت دے رہے تھے، مدینے آنے کے بعد لڑائی کس بات کی تھی؟ اللہ کا دین غالب ہوگا یا اللہ کے دشمنوں کا؟ اور بالآخر جب اللہ کے رسول دنیا سے گئے، مستقل چومکھی لڑائی جو لڑتے رہے، آخری یعنی غزوہ تبوک بھی آخری زمانہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب بھی یہ ہوا، فتح مکہ، غزوہ حنین، سب چیزیں آخری دور کے اندر، سب کام۔ تو یہ راستہ تو کسی کو نظر ہی نہیں آتا، بھئی اللہ کے راستے میں چلنا ہے، اللہ کا دین مغلوب ہے، شریعت پامال ہے، محبت کا دعویٰ اپنی جگہ پر ہے، کیسے چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ادھر آؤ، ادھر آؤ، اس راستے پہ چلو جو رسول نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ پھر تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کرے تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ دیکھیے ابھی عرض کیا تھا کہ یہود کے سے بات ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے یہود کا نام کوئی نام نہیں لیا، یہاں کیا کہا؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کریں گے اللہ ان سے محبت نہیں کرے گا، تو اطاعت کرنا لازم ہے۔ پہلا خطبہ مکمل ہوتا ہے اس مقام پر، جو بات ہوئی تھی کہ یہ پہلا غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا خطبہ ہے یہ سن 9 ہجری میں وفد نجران کی آمد پر یہ نازل ہوا ہے، آیت نمبر 33 سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ جب مکہ فتح ہو گیا، اسلام غالب ہو گیا، تو اب جو قرب و جوار میں جتنے لوگ تھے اب ان کے سامنے یہ معاملہ تھا کہ اسلام سے ان کا تعلق کیا ہوگا، تو اسلام قبول کر لیں۔ تو ہر طرف سے وفود آ رہے تھے، جو کہا ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج داخل ہو رہے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دین قبول نہیں کرتے تو اطاعت قبول کرتے، ذمہ بن کر رہنے کے لیے تیار ہوتے۔ تو نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا اور اس کا خیال یہ تھا کہ آ کر چل کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کریں، اسلام سمجھ میں آ جائے تو قبول کر لیں، ورنہ ذمہ بن کر رہنا قبول کریں، اب کچھ اور تو کر نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آمد کے موقع پر ان کے سامنے یہ سارا یہ خطبہ جو ہے، تقریر جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے سامنے رکھی گئی کہ اپنے غلط عقائد سے باز آ جاؤ، حقیقت بتائی اللہ نے۔ مگر بدقسمت لوگ تھے، ساری باتیں سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے بلکہ ذمہ بن کر رہنا قبول کیا۔ تو اللہ نے انہیں سمجھانے کے لیے بات شروع کی ہے۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، الوہیت میں شریک کراتے ہیں، تین میں کا ایک کہتے ہیں. اب تو بہت سارے عقیدے ان کے بگڑے اور مزید. تو اللہ نے بات کہاں سے شروع کی؟ فرمایا اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا. آغاز سے بات شروع کی ہے سمجھنے والے کے لیے. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے، یعنی سب انبیاء ہیں، سارے ایک ہی راستے کے، جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے، جو ایک دوسرے کی نسل سے، آدم کے بعد نوح تو ظاہر نسل در نسل ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ اے میرے رب، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے. یہ عمران کی عورت کون ہے؟ یا تو آل عمران میں سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اسی تسلسل کے اندر ہے، یا واقعی شوہر کا نام عمران ہو، جو بھی ہو، اس کی تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن بات کیا، یہ کون ہے؟ یہ مریم کی والدہ ہے. تو بات اللہ نے کہاں سے شروع کی؟ مریم کی والدہ سے شروع کی. پہلے کہا سب ایک دوسرے کی نسل سے، تو یہ عمران کی عورت اس قبیلے کی عورت ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے، یہ کسی کی بیوی ہے. یہ عام ہے نا، الوہیت تو نہیں ہے کہیں بھی. تو یہ اس نے طے کیا کہ اللہ یہ جو میرے بطن میں ہے میں اسے تیری نظر کرتی ہوں، یہ تیرے کام کے لیے وقف ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی. یعنی اس کا خیال تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا اللہ کے راستے میں دے دیا جائے گا، لیکن لڑکی لڑکی پیدا ہو گئی. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر وہ کہہ رہی ہیں اب خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا. پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. اللہ سے جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق بن کر آنے والا ہے. اس کی تفصیل سورہ مریم بھی آ رہی ہے آگے، اسی نام سے سورت ہے، وہاں یہ سارا واقعہ پھر آئے گا اور زیادہ تفصیل سے آئے گا. تو کہا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی، فرمان الفاظ جو قرآن مجید میں وہ کیا ہے؟ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق. یہ کلمۃ من اللہ کسے کہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ اللہ کے حکم کن سے پیدا ہوئے نا، اس اعتبار سے تو کلمۃ من اللہ کا آئین ہے، تو ان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابطہ ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. زکریا نے کہا اے میرے رب بھلا میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا، اب میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی نبی ہیں، زکریا نبی ہیں، تو یہ ابھی دعا مانگی تھی، ابھی کہہ رہے کیسے ہوگا؟ تو دعا مانگی، اللہ پر یقین ہے. اب پوچھ رہے کیسے ہوگا، یعنی میرے حالت تو کیا دوبارہ مجھے اللہ جوانی دے گا؟ کیا ہوگا؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، بوڑھے کو بھی دے گا جب دینے پہ آئے گا. تو یہ بات سمجھ لیں، اولاد اللہ کبھی بھی دے سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ بھی آئے گا، ربی حب لی من الصالحین، 96 برس کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے. تو اب یہاں کیا کہتے ہیں؟ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے. کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے. اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا.
پھر اب یہ واقعہ ختم. اللہ نے یہاں اتنی بات کر کے بات کو ختم کر دیا, یعنی یہ بتا دیا کہ دیکھو یحییٰ بھی تو ایسے ہی پیدا ہوئے تھے, یعنی عام حالات میں نہیں ہوئے ہوتے, بانج کے اور بڑھاپے کے اندر. اب پھر مریم علیہ السلام ذکر پھر شروع ہو گیا. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا, اے مریم, اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا. اے مریم, اپنے رب کے تابع فرمان بن کر رہے, اس کے آگے سربسجود ہو, اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. اے نبی, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں. اے نبی, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں, ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے, اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا. یہ بات کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک بات تو یہ کہ یہ رسول کی رسالت کی دلیل ہے. بھائی جب آپ وہاں موجود نہیں تھے, جب آپ وہاں, ظاہر آپ کو کیسے پتا, آپ کیسے یہ باتیں بتا رہے ہیں؟ اس وقت کے لوگ تو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ آمنہ کے بیٹے ہیں, عبد المطلب کے پوتے ہیں, یہ جانتے تھے نا, یہ تو ہمارے سامنے پیدا ہوئے پلے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ وہاں نہیں تھے تو کیسے بتا رہے ہیں؟ یہ رسالت کی دلیل ہے کہ وحی آ رہی ہے, اللہ کے رسول ہیں, رسالت کی دلیل ہے یہ کہ اللہ بتا رہا ہے. یہ تو یہ اس اعتبار سے بات ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ کہیں عقیدت میں غلو نہ ہو جائے اور رسول کو الہ نہ بنا لیا جائے, یعنی یہ بات بھی. اور آگے تفصیل آئے گی, پھر آئے گی سورہ نور آ رہی ہے آگے, جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ معاملہ رکھا ہے. تو بہرحال یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے بتایا جا رہا ہے, وحی کے ذریعے. تو اللہ کے رسول ہیں جن پر وحی آتی ہے. آگے فرمایا, اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم, اللہ نے تجھے برگزیدہ, کہا کہ اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے. برگزیدہ والی بات پیچھے گئی. اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے, اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. باپ کا نام نہیں بتایا ہے, مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا, مریم کا بیٹا. ظاہر سی بات ہے باپ نہیں ہے, اسی لیے بات ہو رہی ہے. دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا, اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا, لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی, اور وہ ایک مرد صالح ہوگا. یہ سن کر مریم بولی اے میرے رب, میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا, مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب ملا ایسا ہی ہوگا, کذالک اللہ, ایسے ہی ہوگا. یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے کہ پیدا کر دیتا ہے. ایسا ہی ہوگا, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون, فانما یقول لہو, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کن ہو جا, فیکون, اب ہو جاتا ہے. تو اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آگے بات آئے گی. انہی سے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر اسی بنیاد پر الہ بنانا ہے تو پھر آدم کو بنا لو. آدم کو تو نہ باپ نہ ماں, بھائی ان کا تو باپ نہیں ہے نا, صرف باپ نہ ہونے سے تم نے انہیں الہ بنا لیا. تو آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے, باپ بھی نہیں ہے. حضرت حوا کی ماں نہیں ہے, آدم سے پیدا کیا. تو یہ تو سب اللہ نے کر کے دکھایا ہے. تو اس بنیاد پر سب مخلوق ہی رہتے ہیں, خالق نہیں بنتے, الہ نہیں بنتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے بس ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے. فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں مریم علیہ السلام سے کہا, اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا, تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا, اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر فرمائے گا. سورہ مریم میں تفصیل آئے گی کہ کیسے یہ معاملات مرحلہ طے ہوا حضرت مریم کے ساتھ. یہاں پر اللہ نے براہ راست بات شروع کر دی, اور جب وہ یعنی ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام, اللہ نے پیدا کر دیا, اور پھر اس کے بعد بڑے ہو گئے اور بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے, تو کیا ہوا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں, اور اس میں پھونک مارتا ہوں, اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں, یعنی جو پیدائشی
اندھا ہے نابینا بھائی ویسے ہو گیا چلو علاج ہو جائے. مادر زاد اللہ اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو. اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. یعنی یہ جو معجزات ہیں نا یہ اگر تم سمجھ لو تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. اور پھر کہا میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے. کوئی نیا دین لے کے نہیں آیا, وہی تورات شریعت رہے گی. اصل شریعت تورات ہے, انجیل کیا ہے مواعظ ہیں اس میں, اور درستی کی ہے جو خرابی پیدا کی تھی ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے پہلے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے, اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہے. یعنی حرام کر تمہارے جہلا کے تہمات, فقہا کے فقیوں کی قانونی موشگافیوں اور تمہارے رہبانیت پسندوں کے تشددات اور غیر مسلم قوموں کے غلبے اور ان کے افطارات سے جن چیزوں کو تم نے چھوڑ رکھا ہے اسے حلال کر دوں. زبردستی حرام کیا ہے. تو یہ درست کرنا یہ رسول کا کام ہوتا ہے. تو کہتے ہیں دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں, لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام کہ بے شک اللہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی, لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو, میری بندگی نہیں اللہ کی بندگی کرو. یہی سیدھا راستہ ہے. ھذا صراط مستقیم. کل بھی اس کا نام صراط مستقیم تھا, آج بھی اس کا نام صراط مستقیم ہے. ایک ہی دین, ایک ہی راستہ. آگے فرمایا جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے. حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں, انصار اللہ. حوالی کا مطلب بھی یہی, اسی کے انصار کے امان, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار اللہ نے عطا کیے تھے نا, یہی انصار اللہ. ہم اللہ کے مددگار ہیں, ہم اللہ پر ایمان لائے, آپ گواہ رہے کہ ہم مسلم ہیں. یعنی سر اطاعت جھکا دینے والے. مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کر لی. ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. گواہ بن کے کھڑا ہونا ہے نا دنیا میں. ہم کہیں گے گواہی, ہم کھڑے ہوں گے ساتھ رسول کے. پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے. جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی, اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا, یعنی اٹھا لوں گا اوپر. انہوں نے اپنے زوم میں عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پہ چڑھایا, قتل کر دیا, پھانسی چڑھا دیا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں, اللہ کہہ رہے ہم نے اسے اٹھا لیا. متوفی کا ورافیو کا الیہ, اللہ نے بات بتائی ہے اور آگے مزید وضاحت کے ساتھ کہا ہے اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا, تجھے واپس لے لوں گا, اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے, یعنی ان کی مائیت, ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا, اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں اچھا اب ایک غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے عیسائی. غلط. عیسیٰ علیہ السلام اسلام لے کے آئے تھے, ان کی پیروی کرنے والے مسلمان. جب تک وہ مسلمان تھے, جب تک وہ مسلمان تھے, جب وہ عیسائی بن گئے تو مسلمان نہ رہے. عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت لے کے نہیں آئے تھے, اسلام لے کر آئے تھے. یہ تو آج جو غلبہ ہے, مغلوبیت ہے, یہ تو ہمارے اپنے ہاتھوں کا مسئلہ ہے. یہ تو الگ بات ہے. یہ اللہ نے غلبہ تو اہل ایمان کے لیے رکھا ہے, تو یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے, تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے. پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے, اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا, اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے
جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے کے پورے دے دیے جائیں گے۔ اور خوب جان لو کہ اللہ ظالموں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ شرک کرنے والے ظالم ہوتے ہیں پہلے، ان شرکا لظلم عظیم، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا کے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ بتا دیا، وفد نجران کو سنائی جا رہی ہیں ساری باتیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی، انہیں بتایا جا رہا ہے عیسیٰ کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ آدم کو کیسے بنایا؟ اگر اسی طرح بنتے ہیں، بھائی پیدا ہوتے ہیں، تو پھر تو آدم تو نہیں بنایا ایسے، اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئے، بن گئے۔ تو ایسے اللہ نے عیسیٰ کو بھی پیدا کر دیا، اس کے لیے تو ماں بھی رکھی۔ تو بتایا کہ یہ اگر تم اس طرح سمجھتے ہو پھر تو آدم کو بھی الہ بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جب کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ ہے مباہلہ، یہ مباہلہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اب سب بات بتا دی، سمجھا دی۔ بھائی تمہیں اپنے اوپر بڑا یقین ہے نا کہ ہم صحیح ہیں، تو آؤ چلو تم بھی آؤ، اپنے بال بچوں کو بھی لا، ہم بھی آتے، اور دعا کیا کرو، اے اللہ اس پر لعنت جو جھوٹا ہے۔ یعنی جو بات ہو رہی ہے کیا کہا جا رہا ہے، ثم نبتہل، یہ مباہلہ ہے، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ہم مل کر دعا کریں کہ اللہ جو جھوٹا اس پر لعنت اللہ کی۔ یہ تو نہیں کہا کہ تم صحیح میں صحیح، جو جھوٹا اس پر لعنت۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انہیں پتا تھا، یقین تو تھا نہیں، کفر اور شرک کے پاس یقین نہیں ہوتا ہے، یہ چاہے جس عقیدے پہ بھی رہیں، انہیں پتا تھا کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا اور رسول نے کے ساتھ مل کر دعا کی جو جھوٹا لعنت، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لہذا مقابلے پہ آنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بالکل صحیح واقعات ہیں جو اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑے تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، انہیں یقین ہی نہیں ہے اپنے اوپر، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے خوب واقف ہے، اللہ کو تو پتہ ہی ہے۔ تو یہ لوگ مقابلے پر نہیں آئے اور ذمہ بن کر رہنا قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد اللہ مکالمے کی بات کہتے ہیں، اے نبی کہو، اے اہل کتاب آؤ، یعنی یہ دونوں یہودی عیسائی دونوں سے بات ہو رہی ہے۔ اے نبی کہو، اے اہل کتاب آؤ، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، مکالمہ ہے مگر کس شرط پر ہے، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ یہ جو کہا کہ مشترک ہے تو ظاہر ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، یہ کہا اس پر آؤ، اس پر طے کرتے ہیں، لیکن نہیں آئے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم، یعنی صرف اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم کے دین کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، ابراہیم تو جد امجد ہے نا، ابراہیم کے بعد اسحاق، اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب کے بعد یوسف، یوسف کے بعد پھر سلسلہ، پھر موسیٰ، کتنا طویل سفر ہے۔ پھر کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کل بھی مسلم آج بھی مسلم تھے۔ یہ نام تو بعد میں لوگوں نے رکھے نا، یہودی بن گئے، عیسائی بن گئے، کچھ اور بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے۔
اب یہ نسبت کا معاملہ آ گیا. یہ نسبت ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ. آیت 68. کون ہے رسول کے ساتھ؟ کون ہے اس کا اتباع پیچھے چلنے والا؟ باقی سب سے معاملہ ختم. تو اب کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ سے انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں. اگر ویسے دیکھے تو وہ قریب تھے پہلے، لیکن ظاہر ہے ان کے راستے پہ نہ رہے تو ختم. اب اس رسول کے ماننے والے ابراہیم کے پیروکار ہیں، اب ان کا تعلق ان سے ہے. اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ سب پتا تھا ان کو. اس پر دوسرا خطبہ بھی مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر تیسرا خطبہ کا آغاز انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.